یہ بتائیے گا کہ مسوڑوں کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دانتوں کی اگر ہم کلاسیفائی کریں جو دانتوں کی بیماریاں ہیں جی یا دانتوں کے مختلف قسم کے جو پرابلمز ہیں، کچھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایستھیٹکس کے ساتھ، ٹھیک ہے، کچھ جینیٹکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل دانت کی شیپ ہی ایسی بنی، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ واٹر کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں یا ایکسیس ہیں یا لیس ہیں جس کی وجہ سے دانت کی فارمیشن صحیح نہیں ہے، کیونکہ دانت ایک منرل اسٹرکچر ہے، جی اگر اس کو فلورائڈ کم یا زیادہ ملے گا تو وہ اس کا اسٹرکچر خراب ہو جائے گا، وہ کمپرومائز ہو جائے گا، تو یہ چیز یہاں پر ریلیٹ کرتی ہے۔ اب جو دانت ہے اس کے اندر اگر ہم اس کو ہم بیماریوں کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، بیماری سے مطلب یہ ہے کہ دانت کے اندر کیڑا لگ جانا، جی، اور اس کے اندر مسوڑوں کا یا بیماری پیدا ہو جانا، پھر مسوڑوں کی بیماری کے ساتھ وہ بیماری بڑھ کے نیچے ہڈی، دانت کی ہڈی میں چلی جائے، ٹھیک ہے، یہ ان کی ہمیں کلاسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے کہ بیماری کس حد تک ہے، ٹھیک ہے، اگر سپرفیشل ہے تو وہ صرف گم تک ہے، جی، گم مینس کہ جیسے یہ جو آپ کو پنک لائن نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے بون ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں پیریوڈونشیم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر انفیکشن ہو جائے تو پھر دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دانت کے اندر جو کیویٹی بنتی ہے وہ بھی دانت کے اوپر جو ڈپازٹ ہوتے ہیں، آپ صاف نہیں کرتے دانت ڈکے کر جاتا ہے۔ تو یہ جو بھی بیماری ہیں اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نیگلیجنس، یعنی برش نہیں کرنا، برش کی عادت بچے کو نہیں ڈالنا، خود بھی نہیں کرنا اور بچے کو بھی نہیں موٹیویٹ کرنا، کیونکہ خود آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں۔ تو میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، جی، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ پرابلم ہمارا فیملی میں ہے، یہ جینیٹکس ہماری ایسی ہیں تو ہمارا یہ فیملی سے پرابلم چلا چلا۔ جی بالکل، یہ مت ہے یا فیکٹ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ ہمارا فیملی میں ہے۔ ہاں یہ فیکٹ ہے، مگر کیا فیکٹ ہے وہ سننے والی ایگزیکٹلی وہ سننا چاہیے ہمیں۔ وہ فیکٹ یہ ہے کہ آپ کو جو جینیٹک پرابلم ہے یا فیملی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ برش نہیں کرتے۔ اوکے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برش بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کے دانت اگر خراب ہو رہے ہیں تو یہ جینیٹک ہے، جی، لیکن اگر آپ دانت خود ہی صاف نہیں کر رہے، ان کا خیال خود نہیں رکھ رہے، اور پھر آپ یہ اپنی جینز کو وہ کر رہے ہیں، وجہ قرار دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے دانت خراب ہو رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ مجھ سے ایک پیشنٹ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ اسکیلنگ کرتے ہیں، دانت کو صاف کرتے ہیں، تو یہ بھی تو دانت کو ڈیمیج کرتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل کرتا ہے، ایکسیس کوئی بھی چیز کریں گے وہ ڈیمیج کرے گی، مگر یہ کتنا دانتوں کو ڈیمیج کرتا ہے؟ یہ 100 میں سے 5% دانتوں کو ڈیمیج کرتا ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے چوز کرنا ہے، اگر آپ اسکیلنگ یا برشنگ نہیں کریں گے تو جو آپ کے دانت ڈیمیج ہوں گے وہ 95% ہوں گے، بالکل۔ سو چوائس کیا ہے آپ کے پاس؟ 5% یا 95%؟ آپ چاہتے ہیں آپ کے دانت 5% ڈیمیج ہوں یا 95% ڈیمیج ہوں؟ تو دیٹ ڈپینڈس اینڈ دیٹ از آل اویئرنیس، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اب برشنگ جو ہے یعنی آپ نے ہائیجین میجرز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جی، نارملی ہم برش کہاں پہ کرتے ہیں؟ جو دانت نظر آتی ہے، ہم نے کبھی منہ کھول کے نہیں دیکھا کہ ہمیں برش کہاں کرنا چاہیے۔ باقی جو دانت پیچھے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، ستیلے نہیں ہیں، اور دانتوں کو کلین کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔